बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। पाकिस्तान में दो ही शोर हैं, या तो एक आईएमएफ का शोर है जो मुसलसल हर जगह मुलाकातें कराई है, दूसरा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का शोर है। अगर मैं आपको ये कहूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत वक्त पर, जारी पता है असल हुकूमत जिनकी है, उन्होंने हुकूमत वक्त पर यानी शहबाज शरीफ साहब को और उनकी सियासी टीम को लास्ट वार्निंग दी है जी। उन्होंने कहा ये कम से कम ये टारगेट पूरा करिए, काम तो कम से कम ढंग से कर लो, वरना आप इसको चैप्टर को क्लोज समझे। जी हाँ, मैं किस बिना पर कर रहा हूँ? क्योंकि रात गए एक मुलाकात हो गई है। जी हाँ, अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से। इस बार मौलाना फजल रहमान से कौन मिला है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके हवाले से कुछ डिटेल्स है मेरे पास, वो मैंने आपको आगाह करनी है। और आर्मी चीफ का खत लगता है आर्मी चीफ साहब को तो नहीं मिला, अमेरिका मिल गया है। क्योंकि अमेरिका से एक और मुतालबा एक बार फिर आया है, इमरान खान साहब को रिहा करो और हमारी बातों को सीरियस लो, इसको इग्नोर ना करो। हाँ जी, या इसको फॉर्म 47 ना समझना। जी हाँ, बिल्कुल सीरियस लो इस बात को। और शेर अब्दुल मरवत साहब रात को एक प्रोग्राम में थे, वो खैर आपको रिपोर्ट नहीं होगा लेकिन मेरे पास रिपोर्ट है, क्योंकि वो हमारे ही चैनल का प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं लानत भेजता हूँ आपके प्रोग्राम में दोबारा आने पर। ठीक है, और ये कह के वो प्रोग्राम से चले गए। वो कह रहे हैं कि मुझे निकाला इमरान खान ने नहीं, इमरान रियाज खान ने निकाला है। शेर अब्दुल मरवत साहब को क्या हो गया है, अली मीन गंडापुर का नाम ले लेके वो सारी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये टैक्सी में पता चलना ज़रूरी है ना कि कौन असल में क्या है क्या नहीं है। तो हालांकि अगर वो अपनी थोड़ी ज़ुबान पे गौर कर लेते तो चीज़ें और बेहतर तौर पर उनको नज़र आना ज़रूर कम से कम शुरू कर दे। तो डिटेल में जाता हूँ, रिक्वेस्ट ये है कि चैनल देख रहे हैं अपना ये वाला, तो उसको सब्सक्राइब कर दें, इसका बटन दबा दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे कम से कम। जिसने वो फायर वॉल ने हमें बहुत समेट के रख दिया ना, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। लोग रोज़ देखना चाह रहे हैं, वो कहते हैं हम ढूंढते हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। तो इसको अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको दोबारा से मिलना शुरू हो जाएंगे। आईएमएफ का वफ्द आपको पता है मुसलसल पाकिस्तान में है। चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी मुलाकात कर चुका हुआ है, नैब के चेयरमैन से उनकी मुलाकात ड्यू है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनकी मुलाकातें सारी पाइपलाइन पे ड्यू पे हैं। 400 सफ़ात पर मुश्तमिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की शक्ल में उनको एक डोजियर भेज दिया गया विद ऑल प्रूफ्स एंड यूएसबी एंड फुटेजेस तमाम चीज़ों के, जिस पर इस वक्त हुकूमत को बहुत तकलीफ है कि हमें बता दें कि आईएमएफ को इस बारी क्या क्या बताया, लेकिन बहरहाल वो सब चली गई हैं। तो अब मुलाकातें बाकी हैं अपोजिशन से आईएमएफ की, देखें वो किस वक्त होती है। क्योंकि बकौल शहबाज राना साहब ये मईशत की भीड़ देखते हैं, इकॉनमी की भीड़ देखते हैं, इनकी खबरें बहुत अथेंटिक तस्वुर की जाती है। और हाँ, वजारत ख़जाना में बड़ी मानी खेज होती है इनकी, पता चलता है इनकी बात को, इनकी सजेशंस को भी सुना जाता है। तो उनकी खबर है, और मैंने वो कहते हैं कि माली इदारे यानी आईएमएफ का पाकिस्तान में इतने माइक्रो लेवल पर चीफ जस्टिस के पास चले जाना, सुप्रीम कोर्ट बार के पास चले जाना, नैब के पास चले जाना, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ना उन्हें कहा ये मुलाकातें बड़ी हैरानकुन है। यानी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के मामला किसी ने सही कहा है ना सर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हिसाब लग रहा है, वो वाइसराय वाला हिसाब लग रहा है। क्योंकि हुकूमत ओन नहीं कर रही, इन मुलाकातों में से किसी मुलाकात को हुकूमत ओन नहीं कर रही। वो कह रहे हैं सरकारी सरपरस्ती ही शो नहीं कर रही कि जी इन मुलाकातों से उनका इधर आने से कोई ताल्लुक नहीं, वो नहीं करेंगे। हालांकि चाहे तो ये तो सारा मामला इकॉनमी का है ना, आईएमएफ का, कर्जों का, तो वो वजारत कानून से मिलना चाहिए, सेक्रेटरी कानून से मिलना चाहिए, लेकिन वो ये तमाम मुलाकातों में ये कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है, कल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुलाकात हुई, निजी होटल में हुई है, और वो मुलाकात का वेन्यू सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने डिसाइड नहीं किया, आईएमएफ के वक्त ने डिसाइड किया कि आप आए हमारे पास, हमने आपसे बात करनी है। रिक्वेस्ट थी कि उनको बुलाया गया, एक चीज़। अच्छा जी, हाँ, एलामिया जारी करेंगे, वो लोग एलामिया नहीं जारी करेंगे, वो ठीक फैसला ही करेंगे, वो ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं। ठीक है जी। मतलब अब ये बताएं, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं वो क्या कहते हैं, रऊफ अता साहब, वो कह रहे हैं, खुद बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने वजारत खारजा से रब्ता किया कि भाई आईएमएफ ने हमें बुलाया है, रब्ता किया कि आप क्या कहते हैं। तो पता है हमें तो वजारत खारजा ने जवाब नहीं दिया। यानी आईएमएफ साहब बिल्कुल खुद मुख्तार होकर हर एक से खुद मुलाकातें कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो वजीर खारजा है इसहाक डार साहब, असूलन यही होता है ना, किसी मुल्क में गैर मुल्की मंदूब बन के आते हैं तो वाया वजारत खारजा आते हैं। तो हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब के मुंह में ना
وہ گنگرو بن گئے ہیں، کیا کہتے ہیں، یا گگی بن گئی ہے، ان کے پاس بھی ایک لفظ نہیں کہ بھائی آئی ایم ایف کا وفد کیا کر رہا ہے پاکستان میں، وہ کیوں ملاقات کر رہا ہے چیف جسٹس سے، وہ کیوں ملاقاتیں کر رہا ہے نیب سے، آپ کے لوپ میں ہے، کچھ بھی بات نہیں ہے ان غیر معمولی ملاقاتوں پر کچھ بھی وزارت خزانہ کہنے میں، تو مطلب ہم ڈائریکٹ نہ میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر آ چکے ہیں اس حکومت کی وجہ سے، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے، لگتا ہے وہی معاملات چلا رہے ہیں، نہیں تو ایسا اتنی بے بسی نہ ہوتی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے، وہی سپریم کورٹ میں فون کیا آئی ایم ایف والوں نے، انہوں نے کہا جی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ملاقات کر لیں، سپریم کورٹ بار سیشن کو چلا آئے جی ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آپ آئے، وہ انہوں نے بلا دیا، انہوں نے وہ ادھر چلے گئے، یعنی کوئی سرکاری سرپرستی نہیں ہے ان تمام چیزوں کو۔ ہاں ادھر امریکہ سے رات کو ایک اور پیغام ہے، پہلے تو آج کل رچرڈ گنیل صاحب تھوڑے ٹھنڈے ہیں کیونکہ اس کی حکومت کو بہت زیادہ تسلی ہے، اب وہ جوئے ولسن صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے پہلے خط لکھا انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، پھر انہوں نے خط لکھا وزیر اعظم کو اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، پھر انہوں نے کانگریس میں نے تو کانگریس میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور تحفظات کے حوالے سے بتایا کہ عمران خان صاحب کے ہمیں تحفظ زیادہ ہیں کہ ان کے چین کے ساتھ تعلقات اتنے عمدہ رکھے، انہیں وار کرمنل کا نام دیا انہوں نے پیوٹن کو، انہوں نے کہا ان کے ساتھ تعلق رکھے، لیکن پاکستان میں جمہوری اقدار کے حوالے سے یہ سب چیزیں، کل انہوں نے ایک اور وارننگ دے دی، وہ انہوں نے وارننگ دی کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے جنرل جو ہیں یعنی موجودہ وہ عسکری حکومتی بول رہے ہیں، تو وہ ان کے نا امریکہ میں داخلے پر پابندی لگانے کے بعد میں ڈرافٹ تیار کر رہا ہوں، تو یہ جو ولسن صاحب کہہ رہے ہیں کانگریس میں نے کو بتایا کانگریس بڑی پیور سی چیز ہے، وہ پاکستان والی پارلیمنٹ نہیں ہے نا، جس در جیتنے والے کو بھی نہیں پتا میں جیتا کیوں اور ہارنے والے کو تو کم از کم یہ پتا ہے کہ میں ہارا کیوں، لیکن بہرحال وہ آ گئے ہیں تو پھر وہ آ گئے، تو زلمے خلیل زاد صاحب وہ بھی ایک اہم برین اور پاکستان میں انڈیا میں افغانستان میں سب کو زلمے خلیل زاد کا بہت اچھے سے پتہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے بہت اہم ترین آدمی تھے، ابھی بھی دیکھیں شاید ان کو کوئی ذمہ داری ملے یا نہ ملے، تو زلمے خلیل زاد صاحب کہتے ہیں بلکہ وارننگ نہیں دے رہے، میرے خیال ہے باور کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ ذرا دھیان کر لو، وہ کہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جوئے ولسن کے اقدام کو سنجیدگی سے لیں، وہ جو خط لکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ پڑ گئے پیچھے آپ کے، جوئے ولسن کی تقریروں کا نوٹس لیں، جوئے ولسن نے جو کہا میں ڈرافٹ تیار کر رہا ہوں، میں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ بات آگے بڑھا دینی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان تمام باتوں کو سیریس لیں، سنجیدگی سے لیں، عمران خان صاحب کو فوری رہا کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ہماری آنکھیں ایسے بند ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر، ہمارے ملک احمد خان صاحب جن کا فوجی جرنیلوں سے بڑے زبردست فائر ہے، ان کی گاڑی کی ڈگی، شہباز شریف صاحب اور جنرل باجوہ، پھر ان کے سانڈو سے سمدھیوں سے ملاقاتیں، ملک احمد خان صاحب کو بڑا عزت، وہ تو یار خدا جی حضوری کی انتہا میں، اگر پاکستان کا آرمی چیف نے کہا تھا نا مجھے خط ملا نہیں، ملے گا تو پڑھوں گا نہیں، پرائم منسٹر کو بھجوا دوں گا، حکومت بہت اچھے سے چل رہی ہے، یہ سب باتیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے خط امریکہ میں پہنچ گیا، امریکہ والے پڑھ رہے ہیں، تو جب اس زلمے خلیل صاحب ایسے بیانات دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف نے خط نہیں پڑھا نا تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے، شہباز شریف صاحب بھی خط نہیں پڑھیں گے، مطلب کافی گستاخی ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں پیچھے پیش امام کے، تو آرمی چیف صاحب حافظ بھی ہیں، انہوں نے کہا یہ جو آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے وہی کرنا بھائی، انہوں نے خط نہیں پڑھا تو ہم نے بھی نہیں خط پڑھنا بھائی، خطبے میں مخاطب آپ کو ہے ہی نہیں، آپ کیوں خط پڑھیں گے، وہ خط میں تو بتا رہے ہیں آپ ہیں سارے بینیفیشری، آپ سے متعلق بتایا جاتا تھا ہمیں، اب آپ ہی قریب ہیں، وہ یہ بتاتے تھے پاناما کا ہمیں تھوڑی خواب تھوڑی آیا تھا، انہوں نے بتایا تھا، ایون فیلڈ کا ہمیں خواب تھوڑی آیا تھا، وہ تو انہوں نے بتایا تھا، مے فیئر کے فلیٹ کا خواب تھوڑی آیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا، سرے میل کا خواب تھوڑی آیا تھا وہ تو انہوں نے بتایا تھا، وہ تو یہ بتا رہے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پوزیشن ہے، ہاں کچھ صحافی حضرات دعویٰ کر رہے ہیں اسلام آباد میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب اور موجودہ حکومت کو نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام دے دیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آؤٹ آف کنٹرول ہیں، ان کو کنٹرول کریں فوراً سے پہلے ان کو مینج کریں، ہاں پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی، ہر چیز ہمارے پہ نہ چھوڑیں، ظاہر بات ہے وہ ان کے پہلے قائد بھی ہے نا، لیڈر بھی ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ڈی ایم بن کے ایسے تھوڑی ملاقاتیں کی آرمی ہاؤس میں، جنرل باجوہ صاحب سے خود مولانا صاحب خود بھی مانتے ہیں، اس وقت نکے کے ابا وہ تھے، اب یہ سب نکے ہیں، ابا بدل گئے ہیں، تو نکے اور ابا والا کیس ہی چل رہا، تو انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب اگر سڑکوں پہ نکل آئے نا تو یہ حکومت کی بڑی ناکامی ہوگی، تو یہ ان کو ٹارگیٹ، شاید اسی لیے پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب بغیر بلائے مولانا صاحب کے پاس چلے گئے، مولانا صاحب نے کہا انہوں نے وقت ہی ضائع کیا ہے،
اب اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اپوزیشن کے درمیان کسی قسم کا کوئی اتحاد ہو رہا ہے. بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ چیپٹر کلوز سمجھے اپنا، اگر آپ نے مولانا فضل الرحمان سے اگر سڑکوں پہ نکل آئے تو یہ چیز ہے. اور رات کو ملاقات ہوئی ہے محمود خان اچکزئی کی، حکومت کے یعنی موجودہ اپوزیشن کے اتحاد کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، ان کی رات گئے پھر ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کے گھر میں، اور وقت کی شکل میں ہوئی ہے، اور جے یو آئی کی پوری قیادت اندر موجود تھی. تو یہ تھوڑا ذرا وہ کہہ رہے ہیں وہ اتحاد والی چیزوں کی ذرا تھوڑا قریب چل رہا ہے. ادھر شیر افضل مروت صاحب اپنے نکالے جانے کا سارا الزام لگا رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب، اور پھر وہ سارے وہ جو کہ صابر شاکر صاحب ہو گئے، صدیق جان وغیرہ، انہیں کہا یہ لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور انہوں نے سیدھا سیدھا بول دیا ہے کہ اس وجہ سے میں کور کمیٹی سے نکلا ہوں، شاید اسی وجہ سے میں پولیٹیکل کمیٹی سے نکلا، عمران ریاض کی وجہ سے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ بنتے بنتے بھی رہ گئے. یہ ساری چیزیں وہ اس پہ ڈال رہے، کمزور ایسے ہوتے، کسی نہ کسی پہ ڈالنا ہوتا انہوں نے. وہ کہتے ہیں عمران ریاض خان وہ تو خود ساختہ روپوش ہے، وہ خچروں کے ساتھ تصویریں پہلے بنا لی تھی، بعد میں اس نے جاری کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا انہوں نے، 1 منٹ کا کام ہے، ریاست نہ چاہتی تو اب جا نہیں سکتے تھے. یعنی وہ ان کے کہنے کا تاثر ہے کہ عمران ریاض خان سب ذرا ڈیل کر کے گئے ہیں. حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو اپنی زبان پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سمجھ جائیں کہ بہتر ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو نکالا، کسی اور نے نہیں نکالا. عمران ریاض خان پہ کیا ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ کل ایک پروگرام تھا، اس میں اینکر نے سوال کیا ان سے کہ یہ تاثر ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل رہے ہیں، تو مائک اتار دیا، میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کے پروگرام پہ دوبارہ آنے، اور اس اینکر تک کو بلاک کر دیا. یہ ہوا ہے. تو میرے خیال ہے وہ غصے کی شدت کے اوپر بہت اوپر چلے گئے. سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے شیر افضل مروت کی اس وقت ساکت ہوئی بھی ہے. مجھے تو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. ہاں اب 4 جج آ رہے ہیں جو پہلے آنے چاہیے تھے، مگر پہلے 8 جج لے آئے وکیلوں کی شکل میں. حالانکہ آئین میں ہے دونوں برابر سے ہوں گے، آدھے وکلاء کی طرف سے جج آئیں گے، آدھے لوور کورٹس کی طرف سے آئیں گے. اب لاہور ہائی کورٹ میں 4 مزید جج ہیں، اس کو رکھنا ہے، اور 8 افراد اس کے اندر وہ ہیں، جس میں ابر گل، جزیلہ اسلم، شاہدہ صاحبہ، یہ تمام افراد ہیں. اب 28 فروری کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے، تاکہ ونس فار آل لاہور ہائی کورٹ بھی پیک ہو جائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.